الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا ارسلہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد لائق صد تحریم عزت مآب محترم برادری مکرم عالم نبیل فاضل جلیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بابر الرحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آج جامع مسجد مدینہ ڈائلس کے اندر جمعہ کے اس پرنور عظیم موقع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے 2 احادیث مبارکہ پیش کروں اور اپنا وقت جو مجھے ملا ہے اس کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. حدیث پاک میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اسی اثناء میں ایک سفید لباس کپڑوں والا اور سیاہ بالوں والا آدمی آیا. اس آدمی پر آثار سفر بھی نظر نہیں آتے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا. وہ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ رکھ دیا. پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو یہ کہہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر حضور نے فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر. جب سرکار نے یہ بات کی تو جس شخص نے حضور سے یہ پوچھا تھا وہ خود ہی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ حضور سے سوال بھی کرتا ہے اور حضور سوال کے جواب بھی دیتے ہیں اور پھر حضور کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر حیران ہو گیا کہ حضور سے سوال بھی کرتا ہے اور حضور کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تو یہ تصور کر کے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ ضرور تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر پھر حیران ہو گئے۔ چوتھا سوال اس نے حضور سے یہ کیا، یا رسول اللہ متا سا، قیامت کب قائم ہوگی؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سائل تم سے زیادہ مسلول نہیں جانتا، یعنی سوال کرنے والے سے سوال کا جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں اگر آپ خبر نہیں دیتے تو قیامت کی علامت کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت یوں بیان کی کہ فرمایا کہ ہاں کہ غلامہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ قوم کا سربراہ ہوگا، ننگے پاؤں ننگے بدن چلنے والے بڑے محلات میں رہیں گے۔ جب حضور نے یہ علامات بیان کی تو اس نے حضور سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں، تو حضور نے اس کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر حضور کے پاس رکا رہا، اور اس کے جانے کے بعد مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ حضرت پیارے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، یہ جبریل امین تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے۔ اب اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو اس نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیے اور حضور کی ہر سوال کے جواب میں حضور کی تصدیق بھی کی۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں جب ہم اگلی حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی حدیث پاک سے ملتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ جب غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے، جب دولت کو، امانت کو، یعنی غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو تعاون سمجھا جائے اور دین صرف اس غرض کے لیے کیا جائے تاکہ کوئی دنیاوی مقصد ہو۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے دوست کے قریب ہوگا لیکن اپنے والد سے دور ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں بلند آوازیں ہوں گی اور قبیلے کا برا آدمی لوگوں کی قیادت کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قوم کے اندر عزت اس کی ہوگی جو انتہائی ذلیل آدمی ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس آدمی سے ڈریں گے جس کا شر زیادہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا بجانے والی عورتیں، موسیقی آلات سرعام ہوں گی، شراب سرعام پی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اگلی امتوں پر لعنت کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ علامات پائی جائیں گی، جب یہ علامات آئیں گی تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد آندھی کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر زمین سرخ ہو جائے گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر زمین میں دسا جائے گا، پھر انسان کی شکل بدلتی رہے گی، پھر اس پر پتھر برسانا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے علامات قیامت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے آج ہم مسلمان اس دور کے اندر جا رہے ہیں، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم میں اسلام کی دور تک جو ہے وہ حیثیت اپنے اندر شامل کرنے کی طرف نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں جب نماز جمعہ یا کسی بڑے اجتماع میں جاتے ہیں تو نوجوانوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس خطرناک دور کے اندر نوجوان پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اللہ کے اور اس کے رسول کے بلانے کی طرف حاضر ہوتا ہے۔
نماز پڑھتا ہے اس فحاشی اور بے حیائی کے اندر جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ایک شیطانی میڈیا کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارا نوجوان، ہمارا یوتھ دین کی طرف آتا ہے، دین کو فالو کرتا ہے، تو یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی صداقت ہے، ورنہ چاروں طرف اسلام پر اور نوجوانوں پر اور دین پر حملے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوگی، تو جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو صرف اس نیت سے دیکھو کہ یہ دنیا تمہارے لیے انتہائی قلیل ہے، یہ دنیا مومن کے لیے کھانا ہے، اور یہ دنیا جو ہے مومن اس میں قیدوں کی صورت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ کافر کے لیے خوشحالی ہے، لیکن مومن کے لیے جو اخروی زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین نے جنت کی صورت میں اس کو دی ہے۔ تو دوستو، ہم اگر اس ملک کے اندر اپنی روزی کے، اپنے رزق کے لیے آئے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ ہم دین کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، تو اس میں ہماری دنیا بھی ہے اور اس میں ہماری آخرت بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت کو بھی اچھی کر دے۔ تو دنیا کو حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کو اور آخرت کو بھی حاصل کریں۔ جو اسلام ہمیں جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اتنا مستغرق نہ ہو جانا، تم دنیا کے اندر اتنا جو ہے اپنے آپ کو اتنا شامل یا اتنا مستغرق نہ کرنا کہ تم سے آخرت جو ہے وہ بھول جائے، تم آخرت کو بھول جاؤ۔ تم دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو بھی جو ہے سمجھو، اور آخرت کے لیے جو تمہاری تیاری ہے، آخرت کے لیے جو چیزیں تمہیں ضرورت ہیں، جو آخرت میں تمہارے لیے کام آئیں گی، وہ تمہارے اعمال حسنہ ہیں، وہ تمہاری نیک اولاد ہے، وہ تمہارے جو ہے علم ہے جو تم نے دنیا میں پھیلایا ہے، اور جو تم نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہیں، فلاحی کام کیے ہیں جس سے مسلمانوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ جب تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کے حضور جب تم پیش کیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا بتاؤ اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ کتنے ہیں؟ جب ان کے گناہوں کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ کا ایک رجسٹر پڑا ہوگا، لیکن جب اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو دیکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب اس کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو ترازو کے پلوں میں تولا جائے۔ جب فرشتے اس انسان کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو تولا جائے گا تو اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ آج اس وطن کے اندر آپ روزی اور رزق کے معاملات میں یہاں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کو راضی رکھیں، مساجد کو آباد کریں، مراکز کو آباد کریں، دین کے کاموں میں حصہ لیں، اور یہی کام قیامت کے دن تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور مجھے جو وقت ملا ہے میں نے کوشش کی کہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ بتاؤں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بتائی، اور جبریل امین انسانی صورت میں آ کر ان سے جو قیامت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول نے صرف اس بات کو راز میں ہی رکھا کہ سائل سے زیادہ مسلول نہیں جانتا، لیکن حضور نے علامات قیامت بتا دی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس حدیث کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور جبریل سے کہہ دیتے کہ فلاں سن کو قیامت قائم ہوگی۔ ہم کہتے ہیں دونوں دوستو اس بات کو تو تسلیم کر لو کہ اگر تمہارے نزدیک حضور کے پاس علم نہیں تھا تو جبریل کے پاس تو تھا، جبریل نے کیوں حضور سے سوال کیا ہے؟ لیکن چونکہ یہ راز اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس راز کو کسی اور پر ظاہر نہیں کرنا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سائل سے زیادہ مسلول نہیں جانتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دیار غیر میں تم لوگ جو رزق اور روزی کے معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمہاری اولادوں کو نیک و صالح بنائے، اپنی اولاد کی بھی تربیت فرمائے، اپنے دوستوں کی بھی تربیت فرمائے، اور اسلام کی خدمت کرنے کا انہیں موقع عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔